شیطان ہمیں کیسے اپنے رب سے دور کرتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا شکنجہ کون سا ہے؟ اس کے بارے میں سنیں اور اس سے خود کو محفوظ کریں۔ اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بندے کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دیتا ہے اور لمبی عمر کی ہرس ڈال دیتا ہے، امیدیں ڈال دیتا ہے کو بھی تو بڑا وقت پڑا ہے، بڑی ابھی تیری زندگی ہے، کل توبہ کر۔ سب سے پہلا کام جو شیطان کا وہ یہی ہے کہ بندے کو وہ لمبی عمر کی امیدیں دلاتا ہے، لمبی عمر کی ہرس جو ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ابھی بڑا وقت ہے، ابھی تو نے جوان ہونا ہے، پھر تیری شادی ہونی ہے، پھر تیرے بچے ہونے ہیں، پھر تو نے دادا بھی بننا ہے، تو جب بزرگ ہو جائے گا اس وقت اللہ اللہ کر لینا، ابھی تو موج کر۔ 4 دن دی زندگی موجہ کر، لیکن ایسا نہیں۔ جب یہ ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے تو ہم موت کو بھی بھول جاتے ہیں اور اپنے رب کو بھی بھول جاتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور کوئی پتہ نہیں ایک سانس نکل رہا ہے یہ واپس اندر جائے یا نہ جائے۔ وہ رب وحدہ لا شریک ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ شیطان کے اس ہتھ کنڈا جو ہے اس سے محفوظ رہیں۔ اور وہ آپ کیسے محفوظ ہو جائیں؟ آئیں اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کے حبیب کا فرمان پڑھیں۔ جب یہ آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ نہیں آئیں گے، کیونکہ موت جو ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہے، کس وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس کا جو مقرر وقت ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے کوئی جوان ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی شادی شدہ ہے، چاہے کوئی کنوارا ہے، جس حال میں بھی ہے، جب موت آنی ہے تو اس میں گھڑی پل کی جو ہے دیر نہیں کی جا سکتی، لیٹ نہیں کی جا سکتی، اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ جس وقت وہ لکھی گئی ہے اسی وقت ہی آ جائے۔ تو شیطان کے اس ہتھ کنڈے سے محفوظ ہو جائے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ شیطان تو ہمیں جب یہ ہرس دے دیتا ہے تو باقی تمام جو ہیں اس کے لیے آسان ہے کہ وہ ہمارے دل میں ڈال دے۔ اللہ کا قرآن پڑھیں بھائیو، گھروں میں رب کے قرآن کی تلاوت کریں، گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں، خود بھی نماز پڑھیں اور گھر والوں کو بھی تلقین کریں۔ جب آپ نمازی بن جائیں گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں رکھ کر نماز پڑھیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ بس ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ کوئی کسی مسلک کا ہے، دیوبندی ہے تب بھی اس کا مقصد ہے جنت، وہابی ہے تب بھی اس کا مقصد ہے جنت، کوئی بھی فرقہ ہے، کوئی بھی مسلک ہے، تو ہر کسی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا۔ تو آئیے ایک آسان سا نسخہ دیں۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ ایسے راضی ہوگا کہ آپ شیطان جو آپ کو دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کو قبول نہ کریں، بلکہ رب رحمان جو دعوت دیتا ہے اس دعوت کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ جب آپ عمل کر لیں گے اللہ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب کے فرمانوں پر عمل کریں، اللہ کے حبیب نے جو کچھ فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، اور اس پر عمل آپ کریں گے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ کسی مکاتبہ فکر کو چھوڑیں، کوئی بھی ہو، اللہ کے قرآن کو پڑھیں اور نبی کے فرمان کو پڑھیں۔ تو جب یہ ان چیزوں پر آپ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ کیسے یہ ممکن ہے؟ سب سے پہلے ہم نے خود کو پاک کرنا، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا۔ اکیلا پن جو ہوتا ہے، بندہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو بڑے بڑے خیال آتے ہیں۔ ایک اور بھی بات یاد رکھیں، ایک خیال ہوتے ہیں آنی فانی، آئے اور چلے گئے، یہ پہلی امتوں کو بھی معاف تھے اور اس امت کو بھی معاف ہے۔ آئیں ایک اور خیال ہے، ایک وہ خیال ہے کہ جو آئے اور دل میں بیٹھ جائے، وہ پہلی امتوں کو معاف نہیں تھا، پہلی امتوں کو معاف نہیں تھا۔ شیطان وہ خیال دلاتا ہے اور ہمارے دل میں پکے ہو جاتے ہیں۔ پہلی امتوں کو معاف نہیں تھا، اس پر پکڑ کی جاتی تھی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ رب کا فضل ہے، یہ اس کی رب کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے
کہ یہ پہلی امتوں کو معاف نہیں تھا، اس امت کو معاف۔ اب پکڑ کیسے ہوگی؟ جب ہم اس خیال پر مصمم ارادہ کر لیں گے، اب اس گناہ کے لیے ہم ارادہ کر لیں گے، پکے ہو جائیں گے، پختہ ہو جائیں گے، عزم کر لیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کرنا ہے، اس وقت ہماری پکڑ کی۔ اتنی آسانیاں یار دین، تو پھر بھی ہم اللہ سے غافل، شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، بس جو ہمیں وہ کہتا ہے ہم وہ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی کو پتھر مارو، ہم پتھر مار دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی کا بہن کا حصہ کھا جو، ہم وہ کھا جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے شراب پی لو، ہم وہ پی لیتے ہیں۔ کیا یہ رب کو راضی کرنے والے کام ہیں؟ رب ایسے نہیں راضی ہوگا۔ رب کو راضی کرنا ہے تو اللہ کا قرآن پڑھے، نبی کا فرمان پڑھے اور رب راضی ہو جائے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ساری بات عمل سے، جی عمل سے بنتی ہے یہ زندگی۔ ویسے آپ کہیں کہ میں خالی جو ہے نعرے لگاتا رہوں اور خود کو بڑا نمازی پرہیزگار سمجھتا رہوں، نہیں، عمل، صالح عمل، نیک عمل، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ رب وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے کہ یا اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے اپنے بھائی کو پانی پلایا، یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر یہ رستے سے پتھر اٹھایا، یا اللہ تیری رضا کی خاطر تیرا حکم تھا تو میں نے اپنی بہن کو بھی حصہ دے دیا، میں نے اپنے بھائی کو بھی راضی کر لیا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے کام کریں۔ ایک اگر آپ کسی کو پانی کا چلو بھر بھی پانی پلاتے ہیں تو بولیں یا اللہ تیری رضا کے لیے پلا رہے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں پلا رہے۔ کسی کو آپ رستہ جو ہے وہ بتاتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ اس سے راضی ہو۔ رب کو راضی کرنا کوئی نہیں مشکل، لیکن ایک بار آپ اس طرف پلٹیں، ایک بار دیکھیں اور سوچیں کہ کیسے رب راضی ہوگا۔ وہ ایسے ہی ہوگا کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں، اس دل میں صرف ذکر اللہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اللہ کے حبیب کا ذکر ہونا چاہیے، اس دل میں غیر کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ یہ محبت ہے، یہ اللہ سے ڈرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ اس دل میں صرف اللہ نام ہر سانس کے بدلے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بڑے بزرگوں نے فرمایا، لیکن حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جو آپ کی سانس اللہ کے ذکر کے علاوہ نکلی وہ مردہ ہے۔ تو ہم فضول یاد میں، فضول باتوں میں وقت گزار دیتے ہیں، فضول لمحے گزار دیتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ شغل میلے جو ہیں وہ لگاتے رہتے ہیں، اور اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں جب ہم لگاتے ہیں تو اس وقت ہمیں نیند بھی آ جاتی ہے اور تھکاوٹ بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم شیطان کے ہاتھ چڑھے ہوئے۔ اس نے ہمیں لمبی عمر کی امیدیں دلا دی ہیں کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، بڑا وقت ہے، ابھی بڑی تیری عمر ہے، ابھی تو چند لمحے تو نے گزارے ہیں، ابھی تو نے شادی شدہ بھی ہونا ہے، شادی بھی کروانی ہے، تیرے بچے بھی ہونے ہیں، پھر جا کے تو اللہ اللہ کر لے۔ یہ ہمیں اس نے امید دلا دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو سانس اللہ کے ذکر کے علاوہ نکلی وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے، اور جو اللہ کے ذکر کے ساتھ نکلی وہ زندہ سانس ہے۔ اس سانس کو سانس تصور کیا گیا، وہ ہے سانس۔ آپ جس وقت سانس لیتے ہیں ساتھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ وحدہ لا شریک کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کے حبیب کی یاد ہونی چاہیے۔ ہر لمحہ حضور پر درود پاک پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، زندگیاں آسان، مشکلیں دور، پریشانیاں ختم، ٹینشنیں ختم، بالکل ٹینشن فری جو ہے یہ وظیفہ ہے اللہ کا ذکر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک۔ زیادہ گفتگو کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اگر ایک بات پر بھی عمل کریں، عملاً اپنے آپ کو پیش کریں کہ یا اللہ ہم نے اس بات پر بھی عمل کریں، بس اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نیک اعمال اور ان پر استقامت عطا فرمائے۔ جب ہم استقامت والے ہو جائیں گے اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سے پیار ہے، اللہ تو پہلے بھی کرتا ہے
جب بھی رب کو یاد کریں تو رب آپ کی طرف اللہ کی راہ جو ہے وہ متوجہ ہو جاتی ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھے یاد کر رہا ہے، اتنی رحمت نزدیک ہے، تو پھر ہم اتنے غافل ہو اوروں سے مددیں چاہتے ہیں کہ فلاں میری مدد کر دے، فلاں کر دے، نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا، میرا اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی کر دے۔ سچے دل سے، صدقے دل سے رب سے مانگے، رب عطا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔